محنت کی جائے، ریاض سے جڑا رکھا جائے لگاتار، تو کھدتے کھدتے گہران آتے آتے پانی تک پہنچ جاتا ہے آدمی۔ اور دوسری قسم ہے پتھر، وہ بہت مشکل، وہاں کوئی احساس ہی نہیں ہوتا، آپ چاہے جتنی اچھی بات بیان کریں، باطنی نعمتوں کا چاہے جتنا ذکر آپ کریں، اس کی سمجھ میں نہیں۔ تو پہلی قسم روحانی دنیا میں پیغمبروں کی، دوسری قسم اولیاء کی، تیسری قسم یہ جو ابھی ہم نے بنائی، اور چوتھی قسم وہ جس پہ کوئی اثر نہیں ہو۔ اب یہ تیسری قسم کو محنت سے کام لینے کی ضرورت آتی ہے، اس لیے کہ ایلیمنٹس کے ساتھ جڑی ہوئی۔ اب کس طرح کی ضرورت پیش آتی؟ من سے من کو جوڑ لے۔ اس سلسلے میں ہم نے واقعہ بیان کیا تھا، جو پیر زادہ کہیں کا حضرت نظام الدین اولیاء کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت نے بہت توجہ فرمائی، یہاں تک کہ اسے باہر جا کے استقبال کر کے لے آئے، خانقاہ سے باہر نکلے، وہاں سے لے آئے۔ کوئی اچھے پیر کا اس زمانے میں رہا ہوگا، نسبت رکھتا ہوا کوئی آدمی لے آئے، بٹھایا خاطر تواضع کی، اور خود ہی سے فرمایا ہوگا کہ بھائی کچھ روحانی طرف دیکھیے۔ یہ ایک چیز ہوتی، بعض وقت اتنے رحم کے مقام پہ ہو کوئی بزرگ کے خود اپنی سمت سے کوئی بات فرمائے، تو ان کو حضرت برہان الدین، کیا نام، حضرت شاہ برہان الدین غریب کے پاس بھیج دیا کہ بھائی وہاں جائے۔ بھیجنے کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ شخص جڑ نہیں پا رہا۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی اسے روحانیت کی طرف یا روحانیت کے گھر کا دیکھ کر جو گفتگو فرما رہے تھے، تو اسی درمیان میں دیکھا ہوگا کہ یہ شخص جڑ نہیں پا رہا، تو پرورش کے طور پہ برہان الدین صاحب کے پاس بھیج دیا۔ حضرت برہان الدین مطبخ کے انچارج ہیں، کھانا جہاں پکتا تھا، مہمانوں کی خاطر تواضع ان کے ذمے تھے شروع سے آخر تک۔ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء جب تک ظاہری طور پہ اس زمین پہ موجود رہے، وہ خانقاہ ان کے انتظام میں رہی، اور حضرت محبوب الہی کے وصال فرما جانے کے بعد یہ دکن کی طرف گئے، اور وہاں ان کا ایک بڑا سلسلہ آج بھی موجود۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ آرا کے خاک را بنظر کیمیا کنن، کہ اگر مٹی کی طرف ایک نگاہ ڈال دیں تو وہ سونا ہو جائے۔ اور وہاں ان کے پاس وہ شخص پہنچا، کچھ دن گزرے، حضرت نظام الدین محبوب الہی کے خانقاہ کی کھڑکی جو جمنا کی طرف کھلتی تھی، اس طرف حضرت نظام الدین محبوب الہی کھڑے ہیں۔ وہ شخص سامنے نظر آیا، سے آواز دی، بلایا، پوچھا کہ برہان الدین کی صحبت میں کیا رہا بھائی؟ اس نے کہا کہ کچھ نہیں رہا۔ حضرت کی سمجھ میں بات آ گئی کہ جو یہاں تھا اسی طرح سے وہاں بھی اس کا حال رہا۔ اسی بیچ میں حضرت رکن الدین سہروردی تشریف لے آئے۔
انہوں نے بھی حالات سنے اور بات چیت ہوئی تو فرمایا کہ جوان کی کسی وقت ادھر بھی آنا۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے اسے ایک پہاڑی بھی بھیج دیا کہ اچھا بھائی جاؤ۔ لوگوں سے جڑ نہیں پا رہا تھا، پہاڑی پہ بھیجنے کی صرف وجہ یہ کہ تمام لوگ رہتے ہیں وہیں پر، ان کے اندر جڑنے کی ایک صفت موجود ہے، وہ دوسروں سے جوڑ لیتے ہیں اپنے کو۔ آدمی جو جڑتا ہے وہی فیضیاب ہوتا ہے۔ روحانی زندگی اسی کے کام کی ہے جو لوگوں سے جڑتا ہے، یعنی اس میں جڑنے کی صفت موجود، اور جو توڑتا ہے ہر ایک سے، الگاؤ رکھتا ہے، ارے یہ نہیں ٹھیک ہے ان سے کیوں بولنا ہے، وہ نہیں ٹھیک ہے ان سے کیوں بولنا ہے، اب وہ ایسے ہیں ان سے کیا بولنا ہے، اب وہ ویسے ہیں ان سے کیا بولنا ہے، یہ جو ڈیٹیچمنٹ ہے، الگاؤ ہے، یہ پہچانوا دیتا ہے کہ یہ شخص روحانی زندگی کے لائق نہیں۔ اور ایسے شخص کو نہ غیر مخاطب ہو کے فیض دیتا ہے نہ پیر۔ اور جس شخص کے اندر یہ صفت دیکھ لیتا ہے کہ اس کو نہ کسی سے کوئی شکوہ پیدا ہوتا ہے نہ شکایت پیدا ہوتی ہے، یہ جو بھی آئے جس طرح کا بھی شخص اس سے جوڑ لیتا ہے اور خوش ہو کے ہر کام انجام دیتا ہے، وہ روحیں روحانی فیض پانے کے لائق ہوتی، اس لیے کہ ان میں جڑنے کی صفت موجود ہے، وہ جوڑ لیں گی۔ اس شخص میں جس کا تذکرہ ہو رہا تھا یہی چیز نہیں موجود۔ حضرت برہان الدین کے ہاں پہنچا تو وہاں بھی اس کی سمجھ میں آئے کہ ان میں یہ بات ہے، ان میں یہ بات ہے، اور ان سے بھائی جوڑنا نہیں ٹھیک۔ حضرت نظام الدین محبوب الہی کو یہ جملہ سن کر اس کی منہ سے جو نکلا، خیال ہوا ہوگا کہ یہ شخص کسی لائق نہیں، اور اس کو ایک اچھے طریقے سے تہذیب کے دائرے کے ساتھ، بجائے اس کے کہ ڈور دیں پھٹکار دیں کہ بھاگ جائے، دھتکار دیں، الگ کرنے کی ایک بات ہے پہاڑی پہ بھیجنے والی، کہ اس خانقاہ سے پنڈ چھوٹ جائے، اب تم پہاڑی پہ جاؤ۔ وہاں رہا، وہاں سے اترا اور آیا تو کہنے لگا کہ اب جا رہے ہیں بیت اللہ کے درشن کو، اور کیا ہوا بھائی؟ ہاں ہوا تھا کچھ، لیکن کیا ہوا ہے اس میں بھی کوئی خاص بات نہیں۔ حضرت رکن الدین سہروردی کہاں پہنچا، وہ بھی خاطر سے پیش آئے۔ خاطر سے پیش آنے کی وجہ اس کی نہیں ہے، وہ تہذیب ہے۔ روحانی دائرے میں جو بلند لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ تہذیبیں ہوتی، تو وہاں حضرت رکن الدین سہروردی سے گفتگو کی اور ان سے بھی وہی سب باتیں کہ ہماری سمجھ میں یہ نہیں آیا، ہماری سمجھ میں وہ نہیں آیا، یہ بھائی یہ ہم تو نہیں سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اور ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ٹھیک، سنتے رہے چپ چاپ۔ اب وہاں سے نکلا تو بیت اللہ میں پہنچ گیا۔ اب وہاں پہنچتے کے ساتھ کہانی سب ختم۔ تو یہ جو حضرت رومی کا جو اس وقت جملہ سن رہے تھے آپ، کیا تھا صاحب وہ؟ جی، وہ روح جو جہنم میں جانے والی ہے،
آگ بجھانے والا پا لیا، جی جی آگ بجھانے والا پا لیا، تو پاتا اسی وقت ہے آدمی جب اس میں جڑنے کی صفت ہو، ورنہ نہیں پا۔ آگ بجھانے والے جو زمین پہ موجود رہتے ہیں، پھر اگر وہ جڑ کے رہنے کی صفت نہیں رکھتا، جڑاؤ کی حالت نہیں رکھتا، کوئی شکایت نہیں، جو جڑاؤ کی حالت رکھے گا اس کی زبان پہ کبھی کوئی شکایت نہیں ہے، کسی طرح کی نہیں آئی۔ کامل فقیر ہی وہ بنتا ہے کہ جس کے ہاں کوئی شکوہ شکایت موجود نہ ہو، ان کی یہ دنیا، یعنی وہ ایک سمندر ہے کہ جس میں جو چیز اتری وہ ڈوب گئی، جو چیز اتری وہ ڈوب گئی، سطح پہ کچھ نہیں رہتا۔ تو وہ پیر زادہ کسی فقیر کے گھر کا آگ بجھانے والوں کے پاس پہنچا، ایک نہیں تین اور جانے کتنے لوگ اس خانقاہ میں تھے۔ حضرت برہان الدین تو صرف ایک ہی ہیں، اور چاند اور ستارہ کی طرح چمکنے والے درویش جو حضرت محبوب الہی کے قدموں کی خاک ماتھے پہ لگا کے پیدا ہوئے زمانے میں آج تک جو موجود، اس طرح کے لوگ تمام تھے وہاں۔ تو کسی سے نہ جڑا اور نہ متاثر ہوا، کوئی اثر نہیں، الگاؤ کی حالت تھی اس کے ساتھ، ہر بات پہ نکتہ چینی تھی، ہر بات پہ تنقید اور تفسیرہ اور بحث کی، یہ اس طرح ہوتا تو ٹھیک تھا، یہ اس طرح ہوتا تو ٹھیک تھا، یہ اس طرح ہوتا تو ٹھیک تھا، اس طرح کی عادت کا آدمی۔ تو یہ تین تو ذکر ملتے ہیں، ایک نظام الدین اولیاء ملتے ہیں، ایک برہان الدین ملتے ہیں، ایک حضرت رکن الدین ملتے ہیں۔ حضرت رکن الدین وہ ہستی ہیں کہ جن کے مرید اور جن سے فیض یاب حضرت چراغ ہند ظفرآباد، حضرت آفتاب ہند ظفرآباد، اور جانے کے بزرگ کس طرح سے روشن ہیں ان کی روشنی سے۔ اور اہم ٹاپک ہے، اس کو بہت دھیان سے سنیں، یہ باطنی زندگی کے لیے بہت ہے۔ یہ عبدالرزاق جھنجھانوی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، جس بددعا تک وہ شخص پہنچا اور جن لعنتوں میں گرفتار ہوا، اپنے آگے کی زندگی میں جس دوزخ کی آنچ سے گزرا، اس کی وجہ وہی الگاؤ والی حالت۔ ہاں دیکشت جی، اس کے نیچے والا ایک شعر آپ ذرا پڑھیں۔ جی اچھا۔ دوزخ میں جانے والی روح نے اس سے بجھاؤ حاصل کر لیا، ہاں، مردے نے اس کے وجود سے لباس پہن لیا۔ لباس، یہ بہت اہم ہے بھائی، بہت اہم ٹاپک ہے، دیکھنے میں آپ لوگوں کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا، آپ سمجھیں گے۔ پہلے ہم سن لیں جو کچھ ہم نے بتایا تھا، کہ کل کی بات ہے شاید، یا پرسوں اس شعر کی تشریح ہوئی ہے، کیوں بھائی؟ جی کل صبح ہوئی، کل صبح ہوئی۔ شام کو بھی۔ بتاؤ بھائی، منیشور بھائی بتاؤ۔ یہ تمام وجود سیڑھی بائی سیڑھی، ہر لمحہ ایک وجود فنا ہوتا ہے، دوسرا وجود آتا ہے، پھر فنا ہوتا ہے، تیسرا وجود آتا ہے، پھر فنا ہوتا ہے،
इसी तरीके से हर लम्हा वजूद फना होता है, सीढ़ी बाई सीढ़ी। जी। उसके बाद सितारे जो हैं, जो सबसे नजदीक सितारा है उसकी रोशनी जमीन पर करोड़ों साल में आती है। उसके ऊपर सितारे हैं, उससे बहुत अधिक दूरी है, उससे और सितारे हैं, उससे और अधिक दूरी है। इस तरीके से ये रूह जो है वहां से सफर करती है, उन सितारों से होकर आती है जमीन पर, उनके असरात से जुड़ कर आती है, जिसमें वायु पित्त कफ उनके हर तरीके के असरात जमीन पर होते हैं, हर रूहों के साथ। हर रूहें अलग अलग हैं। हाँ, कहें आप, हम बहुत ध्यान से सुनना। और ये मुर्दे ने उसके वजूद से, मुर्दे के बारे में कुछ बात हुई थी ना। हजरत रूमी बता रहे हैं कि जिला ट्रांसफॉर्मेशन के जिला कोई न फकीर बनता न कामिल बनता, और सूफियों के यहाँ टर्मोलॉजी है फना होने का। आप कहें, आप ठीक फरमा रहे, कहें आप। हर किस्म की रूह, मिट्टी किस्म की रूह होगी तो वो तो बदल जाएगी, जैसे मिट्टी खोदते खोदते मिट्टी निकालते गए, खोदते गए, निकालते गए। मुर्दा के बारे में अभी आपने, जैसे मुर्दा है तो सोए हुए दो तरीके होते हैं, एक सोया हुआ है, एक मुर्दा। तो जब मुर्दा होगा तो नहीं उठेगा, और सोया हुआ होगा तो जगाने को उठ जाएगा। उसको कोई चौक मिल गई तो। हाँ, तो हजरत रूमी जो इस वक्त मुर्दा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कोई हालत के लिए इस्तेमाल, उसके लिए नहीं कि जो एकदम खत्म। जी, कोई ही हालत के लिए इस्तेमाल करना। कि मुर्दे ने उसके वजूद से कबा पहन ली। कबा मानी कपड़ा, लिबास। उसका एक अपना लिबास है, सूरज शक्ल का एक लिबास है। अब उसने दूसरी कबा पहन ली उस जगह पे। ट्रांसफॉर्मेशन, सीने से सीने में ये ट्रांसफॉर्मेशन उतरता। रूहानी जिंदगी का या सूफियों के यहाँ यही दस्तूर रहा। कबा पहन ली का मतलब यही, वजूद ने, ये किस वजूद की बात हो रही है? कि वही डिप्टी साहब निस्बत के साथ एक चीज कायम है। ऐसे डिप्टी साहब परसों रात को तस्करा कर रहे थे और हमने याद दिलवाया कि भाई ऊपर हैं, तो फौरन अटेंटिव हो गए, अटेंशन में आ गए। ये एक चीज है जिसे निस्बत है। अगर उतनी गहरी निस्बत न होती तो उस तरह से न अटेंटिव होते और न ध्यान रखते। ये वजूद से जुड़ने की थी। खौफ भी आ गया, डर भी आ गया कि अब बहुत सी बात हो जाएगी, सवाल जवाब होगा, पूछेंगी तो हम क्या कहेंगे। ये सब तमाम चीजें हुई। ये एक आखिरी हालत है आदमी की। अब बातिन का वजूद उससे अगर जुड़ा हुआ
ट्रांसफॉर्मेशन है ये असल। वो बातिन का वजूद भी इसी तरह से मौजूद हो, अगर उसके साथ यही निस्बत मौजूद हो तो हर वक्त ध्यान रहे, हर वक्त ध्यान रहे। आइट रख लीजिए, वरना आवाज नहीं आएगी ना उधर जी। को। साहब आपने बताया था कि ए और बी ग्रेड की रूहें डिटैच नहीं होती, लेकिन सी और डी में डिटैच होती है पैदाइशी के साथ, तो फिर उनकी सोई हुई स्थिति आ जाती है। अब जैसे ही ये अटेंटिव हुए मेरी बात को सुनने के बाद, तो मैंने फौरन हजरत रूमी वाला ये टॉपिक मेरे जहन में था, तो मैंने ये सोचा कि देखिए वो लिबास इनके जिस्म के है, इस वजूद के साथ एक निस्बत रखते हैं। जो नारियल की बात हो रही थी, नारियल की बात हुई थी जी? नारियल की बात डिप्टी साहब ने कहा था कि साहब ये पता नहीं क्या बोले, तो आपने कहा क्या चीज, उन्होंने कहा नारियल, तो आपने कहा कि देखिए जरा ध्यान रखिए क्या कह रहे हैं आप, और तुरंत ही अटेंटिव हो गए। अब हाँ, ऊपर सुनने की बात थी कि वहाँ है भाई, सुन रही हैं, तो तकलीफ पहुंचेगी उनको। ये एक ज़ाहिरी हालत है आदमी जुड़ने की। इसी तरह जब बातिन से जुड़ता है, हर वक्त ध्यान रहता है कि इस काम का क्या असर होगा, इस बात का क्या असर होगा। सी और डी ग्रेड के रूहों के साथ जो है सोई हुई स्थिति रहती है जी, तो क्योंकि पैदा होते समय वो डिटैच हो जाती है और वहां से अटेंशन पे करती है और एलिमेंटल फंक्शन यहाँ पर कराती है, वही रूह सर्टेन पीरियड के लिए। हम उसके एक चीज है एलिमेंटल फंक्शन की। तो फिर कोई उनके साथ हादसा हुआ और फिर वो गहराई में उतरे, अब उनको सच्चाई मालूम होने लगी कि भाई ये नहीं, ये असलियत है। और फिर मिट्टी की हालत में है कि फिर नरम में खोदते गए, धंसते गए, और एक स्थिति आई कि पानी निकल आया वो, और उसके बाद से अपने उस मंजिल पर पहुंचे। तो ये सोई हुई स्थिति थी, ये मुर्दा जो मतलब अगर जगाया जाए तो जग गई, ये हादसा के थ्रू जो है जगेगी, और फिर वहां उस मंजिल तक पहुंचे और उस नरक से छुट्टी पा लिए और याद में लगे रहे। और डी ग्रेड की रूहें पत्थर की तरह से हैं, कितनों खोदिएगा वो खुदेगा ही नहीं। बात हम सुनी का एलिमेंटल फंक्शन से जुटे हुए हैं, और कोई बात कहेंगे उनके समझ में आएगी नहीं, क्योंकि पत्थर दिल के हैं। लेकिन वो रूहें जो मिट्टी की तरह से हैं, वो धंसती जाएंगी और एक दिन वो मंजिल पर पहुंच जाएंगी। ये सोई हुई स्थिति है। तो फिर वो लिबास पहन लिया, नूरी लिबास, तो ट्रांसफॉर्म हो गया जो उनका वजूद पहले था उसी स्थिति में। नहीं, वो लफ्ज है ना,